میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل کنجوس شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا۔ تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔ جس دیش میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں۔ ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے۔ چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے آؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو۔ ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں۔ وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔ پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ۔ یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی ہے۔ تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ، اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو، سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب۔ زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے۔ اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو۔ میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو،
मुसलमान बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, अपना तारुफ बतौर मुसलमान का रहो। यहां भी अगर वो लड़ाइयां तुमने खड़ी कर दी तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मेरा नबी तुम्हें माफ नहीं करेगा कि मैं तो लोगों को जन्नत में पहुंचाने आया था, तुमने मेरे कलमा गो को काफिर कहना शुरू कर दिया। किसी को काफिर कहना इतना आसान काम है? क्यों मिंबर पे बिठाते हो ऐसे लोगों को? ये तुम्हें फिरकों में बांट के चले जाते हैं। मैं भी आके आग लगा सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को जवाब देना है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है, ये मिंबर नफरत की आग भड़काने के लिए नहीं बनाया गया कि तुम यहां भी मस्जिदों में पढ़ चुके हो, फिरकों में पढ़ चुके हो, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हो? तुम्हें कौन आके बताएगा, समझाएगा कि तुम वो गंदे जरासीम यहां भी लेकर बैठे हुए हो और उसी नफरतों की आग में जल रहे हो, जल रहे हो, जल रहे हो। देखो, जाओ, इबरत के लिए दूसरों को देखना चाहिए कि मेरे देश में क्या हो रहा है। ये नफरतों की आग ने आज मस्जिदों को क्या बना दिया है। मासूमों का खून दीन के नाम पर, बेगुनाहों का खून दीन के नाम पर किसने ये आग लगाई है? तुम सबसे बड़े ये शराब बेचने से भी बड़ा जुर्म है अगर तुमने यहां फिरकावारियत को फरोग दिया। ये सट्टे सूद से बड़ा जुर्म है अगर यहां फिरकावारियत की आग लगाई। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। जो तुम्हारा मजहब मसलक है उसे सीने से लगाओ। तो किसी से नफरत क्यों करते हो? ना करो नफरत। पता नहीं कौन सी अदा मेरे अल्लाह को पसंद है और अल्लाह जन्नत का फैसला कर दे। तुम किसी के ठेकेदार हो, वो तो करीम मेहरबान है। एक कोई अमल पसंद आता है और जन्नत का फैसला कर देता है। सारी जिंदगी की इबादत को एक कोई अमल नापसंद आता है, धुतकार के फेंक देता है। बेनियाज है। अपने नबी की मेहनत को आग ना लगाओ, अपने नबी की मेहनत पर पानी ना फेरो, अपने दीन को बदनाम ना करो, अपने कुरान को बदनाम ना करो। इख्तिलाफ राय रहेगा, इख्तिलाफ राय रहेगा। एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को गले। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई को गले से लगा के नहीं रखा। तुम जानते हो अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अबू जहल से बड़ा काफिर, अबू जहल से बड़ा काफिर। अबू जहल ऊपर की दोजख में है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे की दोजख में है, लेकिन उसने जाहिरी कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने सीने से लगा के रखा। वो मर गया तो उनके बेटे सच्चे सहाबी थे। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मर गया, अपना कुर्ता दे दें, कफन पहनाऊं। आपने कहा ये लो, शायद बख्शा जाए। आपको भी पता नहीं बख्शा जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का जनाजा पढ़ दें। कहा मैं हाजिर हूं। जाके जनाजे पर खड़े हो गए। आगे उमर सामने आ गया, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्यों? आपको पता नहीं है कौन है? कहा पता है। कहा तो फिर जनाजे क्यों पढ़ा रहे? कहा शायद बख्शा जाए, शायद बख्शा जाए। तुम एक मुसलमान को कहते हो ये मुनाफिक है, ये काफिर है। ये तुम्हारा मुल्क है कि यहां से लोग हज पे जाते हैं और मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मदीने के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वो कहां से, जहां से इस्लाम आया था उनको ही तुमने काफिर बना दिया, तो इस्लाम फिर है कहां? मेरा रब इतना कमजोर हो गया है कि काबा के मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं। मदीना मस्जिद नबवी, मेरा नबी इतना कमजोर हो गया है कि उनके मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं, गुस्ताख रसूल खड़े हैं। कुछ तो अकल से काम लो, कुछ तो रोको उन लोगों को जो यहां तक तुम्हें पहुंचा रहे हैं। कुछ तो दीन सीखो, कुछ तो दीन सीखो। इतने गाफिल तो न बनो, इतनी आग तो न भड़काओ। आपने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा है, उमर मेरे अल्लाह ने कहा पढ़ या ना पढ़, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद माफ कर दे। फिर मेरे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब 70 दफा भी पढ़ेगा तो नहीं माफ करूंगा। फिर आप कहने लगे, अगर मेरा अल्लाह कहता ना
کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر باہر نکالو، سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ بھائیو، ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے۔ ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے۔ کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو۔ ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے، مسجدیں دھوئی گئیں۔ اور میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو۔ میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان، اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بندن دیش کے کام آنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ اس کے اخلاق تو دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ چاچے کا قاتل وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے، پناہ چاہیے۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے کہ تو حمزہ کو قتل کر، یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں۔ لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا۔ ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا، تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا۔ انہیں مجھے مڑ کے یوں دیکھا، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا، اتنے میں آپ گر چکے تھے۔ اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ، ابو عمارہ، حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے۔ کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے؟ میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے۔ یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔
امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی. کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے. اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے. اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ. سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو. ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں. ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو. اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں. بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے. کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی. لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں، میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے. صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے. بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے. میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی. ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. میرے بھائیو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو. دوسروں کو عزت دو، احترام دو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو. چھوٹی باتوں پہ. ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے، 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں پگڑیاں. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. سلام کا جواب نہیں دیا. ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا. چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں. تو میں سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب، میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے، میرے نبی جواب دیتے تھے چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے. سلام کا جواب نہیں دیا. میں دکھ سے بول رہا ہوں، درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ. ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو. تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو. احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عبادہ بن سامت، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، معاذ بن جبل. یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے. تو سینہ سپر ہیں، تیر، تلوار، نیزے جھیل رہے ہیں. ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے، تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا. وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا اور آپ ایسے پیچھے گئے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ، بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا. تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب زور سے رونے لگے. تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا تو ان سب نے کہا، جن کے میں نے نام لیا، یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا فرما. تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا.
لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ چکے ہیں، جان جانے کو تھی، ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں۔ میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا، ویزا دوسرا تھا میرا، میں وہ جگہ دیکھنی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، تو مجھے مقامی آدمی لے گیا، میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے، اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا۔ اٹھا، پلیٹ اٹھائی، انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے، جس پر دشمنوں نے رحم کھایا تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو، تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو۔ عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے، سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ۔ پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا، پھر ایک دم شرم آ گئی، دشمنی آ گئی، اپنے نوکر کو بولا کر کہنے وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جانی دشمن جس کے لیے روئے، کھلانے کے لیے نوکر بھیجے، تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو؟ یہ وابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو، تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ۔ کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ جو میرے اللہ کا کام ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی، ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی۔ بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی، بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے۔ وہ نوکر عتبہ تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر کہ یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑھ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں، طائف، اور وہاں دعا کی ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے۔ اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر۔ باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، ذبح ہونے کی خبر ہے۔ سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے۔ دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن معصوم بچہ ایک دم پیچھے لوٹتا ہے، ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا ہے، ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا۔ اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے۔ 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں۔ ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا
کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا، ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے۔ ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے، میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے، میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی۔ آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، نے مار مار میرا برا حال کر دیا، لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، محنت تھوڑی کی، قلت حیلتی وہ فقوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا۔ ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا، وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، باقی میرا اتنا گلا ہے تو انہوں نے مجھے کہاں کر دیا، لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب غیرت جوش میں ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور جبریل بھی، یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے۔ مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے۔ اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے، تم سارے اسلام کے ترجمان ہو، اللہ کا واسطہ ہے، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ نفرتوں میں مت جلو، فرقوں میں مت بٹو۔ میری بات کا یقین نہیں تو اپنے ہی دیس میں جا کے دیکھ لو کیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ یہاں نہ بھڑکاؤ، اپنی کمائیوں کو درست کرو، جھوٹ بول کے مت کماؤ، غلط پیپر بنا کے مت رہو، نہیں پیپر واپس چلے جاؤ، رزق اللہ دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ حرام مت بیچو، حلال پہ آؤ، حلال پہ آؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ ایسے ہی تو سب کچھ نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ آپس میں محبت سے رہو، فیملی کے ساتھ رہتے ہو، بیویوں کو عزت دو، احترام دو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو عزت دو، احترام دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے، بیوی کو تانے نہ دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو تانے نہ دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو تانا نہ دو، ذلیل نہ کرو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ کلمہ اٹک جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں، کلمہ چھن جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، کاش میری ماں زندہ ہوتی
تو تم دیکھتے میں نوکری کیسے کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ حج پہ جا رہے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہو چکا ہے. مدینہ سے چلے 12,000، ابوا میں ہو گئے تقریباً 60-70,000. اب راستے پہ جاتے جاتے اونٹنی کو یوں موڑا. جاننے والوں کو پتہ چل گیا کیوں موڑا. 60-70,000 کا مجمع، انہیں نہیں خبر کہ یہ اونٹنی راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں کیوں جا رہی. پیچھے چل کچھ پیدل کچھ سواریوں پہ. یوں ہوتے 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 ایک جگہ جا کر میرے نبی نے اونٹنیوں کو بٹھایا. اونٹنی سے اترے. ایک پہاڑی ہے کوئی 70 فٹ 80 فٹ اونچی، اس کے اوپر چڑھے. ساتھ لوگ بھی چڑھے. اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ کائنات کی ماں ہے. میرے نبی 6 سال کے تھے جب اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے. اس جنگل میں پہنچے تو حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال کی تھی کہ موت نے جھٹکا دے دیا. 25 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، 25 سال میں کہانی ختم ہو رہی ہے. باپ بھی 25 سال کی عمر میں چلے گئے، ماں بھی. یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا اس حبیب کے لیے. وہ پیدا ہو گئے، چلو آپ واپس آ جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. 56 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں. اب تشریف لائے، اوپر چڑھے. ماں کی قبر کے سرحانے. اب اپریل کا مہینہ، گرم دوپہر، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، ننگے سر. ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، یوں گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا. چھوٹا بچہ رونے کے لیے پوزیشن بناتا ہے کہ لمبا رونا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے. ہم بھی بچپن میں ایسے روتے تھے. آج میرا نبی چھوٹا معصوم بچہ بن گیا، کائنات کا سردار ہو کر ماں کے آگے معصوم بچہ بن گیا اور سرانے بیٹھ کر یوں سر رکھ کے جوں رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ ایک ایک رواں آنسو ٹپکا رہا تھا. آنکھیں بھی بادل کی طرح برس رہی تھی، وجود بھی پسینہ پسینہ اور ہچکیاں اور بدن ہل رہا تھا اور آپ کو ہوش ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 56 سال پیچھے چلے گئے. سن 2000 میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزری. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، لیکن جو کیفیت میں نے وہاں دیکھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. اور میں جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میں روتا ہوں. حالانکہ 2 4 10 دفعہ بندہ سنائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، لیکن میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ میں روتا ہوں. کاش تم میں سے کسی کو نصیب ہو وہ جگہ دیکھنا. میں وہاں چاروں طرف کا، تم پیرس میں کیا سمجھو گے؟ وہ دکھ، درد، کالے پہاڑ، ویرانہ. 2000 میں 1400 سال پہلے کیا تھا؟ اور جس کے لیے کائنات بنائی اسی کی ماں تڑپ رہی ہے. وہ چھوٹا سا 6 سال کا معصوم بچہ ڈرا ہوا، سہما میری اماں کو کیا ہوا؟ بولتی کیوں نہیں؟ آخر بولی، شمع بجھنے سے پہلے بھڑکی، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر زندگی نے مرنا ہے. لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. تو میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا. ولدت طہرا. اور وہ گئیں، اور سینے پہ سر رکھ کے معصوم رویا ہے. ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن. بلا نوکروں سے بھی تسلی ہوئی. میری ماں اچھی خاصی، میری عمر 40-45 سال. میری ماں مری، میں تھا مدینے میں حج پہ تھا. میرا باپ میری گود میں مرا. چوتھے دن مجھے باپ یاد نہیں تھا، لیکن میری ماں مری، میں مدینے میں تھا. مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. میں آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتا ہوں کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا، اور کوئی مجھے قریبی نہیں ملا جو میرا بوجھ ہلکا کرتا، میرے آنسو نکلواتا. تو وہ اندر ہی ٹپک رہے ہیں. کب سے ٹپک رہے ہیں؟ ایک نوکرانی تھی ام ایمن. کس کے کندھے پہ سر رکھ کے یہ بچہ روتا؟ کون اس کو شفقت دیتا؟ خون کے رشتے والی نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. جب دفن کر کے نیچے اترے تو پھر بھاگے اور اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ سارے مینا کے پہاڑ رو رہے تھے. اماں کی قبر کو جو چمٹ کے لیٹے ہوئے، قبر کے اوپر ہی لیٹے ہوئے، سینے سے لگا ہوا تھا. ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی چھوڑ کے چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے آ کے پکڑا، کہا بیٹے چلو. کہا نہیں میں نہیں جاتا.
आज मां की कब 56 साल के 57 साल गुजर गए, सदमा उसी तरह है, यूं बैठे हुए रोए रोए, फिर कहा आज रात में यहीं गुजारूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। वहां 10 आदमी नहीं बैठ सकते, वहां 70,000 को इधर ही, मैं रात इधर हूं, तुमने जहां जाना चले जाओ। सबने रात वहीं गुजारी। ये तमन्ना का इजहार की, काश मेरी मां होती तो मैं उसके लिए नमाज भी तोड़ देता, छोड़ नहीं तोड़ देता, दोबारा पढ़ लेता, लेकिन एक दफा मैं लब्बैक जरूर कहता। ये रिश्तों की कदर समझाई है, बीवियों को इज्जत देना सिखाया, बीवियों के लिए खामिंद को इज्जत देना सिखाया, औलाद से मोहब्बत करना सिखाया। औलाद को हलाल खिलाना सबसे बड़ी मोहब्बत है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो घर में अच्छा हो, बेहतरीन औरत वो है जो खामिंद की आंखों की ठंडक हो, बेहतरीन मां बाप वो हैं जो औलाद को दीन का तोहफा देकर जाएं, अच्छे अखलाक देकर जाएं। तो आपस में उम्मत बन के रहो। मियां बीवी लड़े हो, सुलह कर लो, कोई भाई भाई लड़े हो, सुलह कर लो, कोई कारोबारी झगड़ा है, कोई मजहब का झगड़ा है, कोई दीन का झगड़ा है, कोई रिश्ते का झगड़ा है, सुलह कर लो। इस मुल्क में कोई दो मुसलमान ऐसे ना जो आपस में लड़े हुए हों। बीवी से बदसलूकी है, उसे प्यार देना सीखो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आप कह रहे हैं मुझे आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत। सुभान अल्लाह, खुलम खुला कोई बीवी से मोहब्बत का इजहार करे तो कहे तो रन मुरीद है, ये तो रन मुरीद है। और मेरा नबी कायनात का सरदार कह रहा है मुझे आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत। सुभान अल्लाह, ये तुम्हें सिखाने के लिए है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला गोश्त का टुकड़ा उठाती, पका हुआ, और ऐसे नोचती दांतों से और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी वही गोश्त का टुकड़ा उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर वहां से खाते जहां से हज़रत आयशा ने खाया होता था। हज़रत आयशा बड़े बड़े पानी के प्याले होते थे पीने के, वो प्याला उठा के पीती, जहां होंठ लगे होते थे वो रखती, तो अल्लाह के नबी उठाते, आयशा को दिखाकर वहां होंठ लगा के पीते और उनको दिखाते। ये इजहार मोहब्बत घर में मेरे नबी ने सिखाया है।